بانی پاکستان کے پرائیویٹ سیکرٹری کے ایچ خورشید مرحوم کہتے ہیں، اس زمانے میں کوئی بھی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کشمیر کا معاملہ اس قدر پیچیدہ ہو جائے گا۔ دراصل کشمیر کے معاملے کو باقی ریاستوں کے معاملات سے الگ نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے یہاں حیدرآباد، جوناگڑھ اور کپورتھلا وغیرہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریسی لیڈروں کے ساتھ جو منصوبہ تیار کیا تھا، نیز اس کے اندازے طریق کار سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ قطعاً قیام پاکستان کے حق میں نہیں تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس امر کی پوری کوشش کی کہ پاکستان وجود میں نہ آئے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ انتظام ہونا چاہیے کہ پاکستان پیدائش کے ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ ریاستوں کے مسئلے میں جو پیچیدگی آئی وہ برطانوی حکام کی بدنیتی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کشمیر واحد ریاست تھی جس کے مہاراجہ سے ملنے پاکستان بننے سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنفس نفیس کشمیر گئے، حالانکہ وہ حیدرآباد کے سلسلے میں بھی ایسا کر سکتے تھے۔ وہ حیدرآباد جس نے دوسری عالمی جنگ میں برطانیہ کا اتنا ساتھ دیا تھا کہ سرکار برطانیہ نے حیدرآباد کو رفیق خاص کے خطاب سے نوازا، لیکن ماؤنٹ بیٹن کا صرف کشمیر کو منتخب کرنا اور مہاراجہ ہری سنگھ کو دھمکی دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اس بات پر تلا ہوا تھا کہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے لیے پیچیدگیاں پیدا کی جائیں۔ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے حد بندی کمیشن کے ایوارڈ میں ریڈ کلف کے بنائے ہوئے نقشے میں ترمیم کی تاکہ بھارت کو گرداسپور کے ذریعے جموں تک خشکی کا راستہ مل جائے۔ اس سلسلے میں بڑی بحث ہوتی رہی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ کشمیر کے بدلے حیدرآباد دینے کی آفر کر دیتے۔ اعتراض کرنے والے یہ بنیادی بات بھول جاتے ہیں کہ انگریز آزادی کے بعد اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح برِ صغیر میں اس کا عمل دخل جاری رہے اور بھارت دولت مشترکہ کا حصہ بنا رہے۔ اس بنا پر انگریز نے ریاستوں کے بارے میں اپنے معاہدات، تاریخی دستاویزات اور میثاق بنیاد بنا لیے۔ مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ مسلم اکثریت کے صوبے اور ملحقہ علاقہ جات جیسا کہ قرارداد لاہور میں موجود ہے پاکستان میں شامل ہوں۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ صوبہ سرحد ریفرنڈم کے ذریعے، صوبہ بلوچستان شاہی جرگے کی قرارداد کے ذریعے، صوبہ سندھ اسمبلی کی قرارداد اور ضلع سلٹ رائے شماری کے ذریعے پاکستان میں شامل ہوئے۔ بنگال اور پنجاب کے مسلم اکثریتی اضلاع شامل کرنے کے لیے ایک خاص ترکیب استعمال کی گئی۔ پہلے مرحلے میں ان صوبوں کی تقسیم کا فیصلہ ہوا، دوسرے مرحلے میں مسلم اکثریتی اضلاع پاکستان میں شامل ہوئے، گویا کہ ہر علاقے کا طریقہ کار مخصوص حالات پر مبنی تھا۔ ریاستوں کی پوزیشن اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھی، اس لیے اس ضمن میں حکومت برطانیہ کے کیے گئے فیصلے کو ہی قبول کرنا پڑا۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانان ہند نظام آف حیدرآباد، نواب بھوپال اور دیگر مسلم والیان ریاست کے ساتھ ایک گہرا جذباتی لگاؤ رکھتے تھے، کیونکہ ریاستی حکمرانوں نے برصغیر میں مسلمانوں کی مذہبی، تہذیبی اور لسانی خدمات میں ایک خاص کردار ادا کیا۔ برطانوی حکومت نے یہ اعلان کرنے کے بعد کہ ریاستیں اگر چاہیں تو خود مختار رہ سکتی ہیں، حیدرآباد کی خود مختاری نہ صرف تسلیم کر لی بلکہ دلی، کراچی، لندن اور نیو یارک میں حیدرآباد حکومت نے اپنے سفارتی نمائندے جو ایجنٹ جنرل کہلاتے تھے مقرر کیے۔ کانگریس کو اب یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر حیدرآباد خود مختار رہا تو اس سے بھارت کی دوسری ریاستوں کو بھی شے ملے گی۔ چنانچہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مل کر کانگریسی حکومت اس سازش میں مصروف ہو گئی کہ حیدرآباد کو کسی طرح ہڑپ کیا جائے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے قائد اعظم ان کی سکیم سمجھتے تھے اور ان کی بھی اس وقت حکمت عملی یہی تھی کہ جب تک کشمیر کا تصفیہ نہ ہو جائے حیدرآباد آزاد ہی رہے تاکہ پاکستان مذاکرات کی بہتر پوزیشن میں ہو۔ یہ ساری بات جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا آسان ہے کہ جو لوگ سرے سے پاکستان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، ان سے یہ سودے بازی کیسے ہو سکتی تھی کہ کشمیر کے عوض حیدرآباد پاکستان کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ تو دونوں کو بھارت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ نظام نے گوا کے راستے جو سمندری راستہ مانگا، بھارت نے اس کی یہ خواہش بھی ناکام بنا دی۔ اس طرح کشمیر اور حیدرآباد دونوں کو قابو میں لانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔